سوچنے کی رات ہے، غور کرنے کی رات ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی جا رہی ہے۔ سوچیں، ہم سب سوچیں۔ ہم صرف دنیا کا سوچ رہے ہیں، میرا کل کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، میرے فلاں کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس معاملے میں جو درست سوچنا ہے، میں اس کی تردید نہیں کر رہا، سوچ آتی ہے، لیکن ہم تو منہمک ہو گئے، ہم تو ون سائڈ ہو گئے۔ ہم نے تو صرف یہی کا سوچا ہے، ہم آخرت کا سوچ ہی کب رہے ہیں۔ ہم اس کل کا سوچ رہے جس کا پتہ نہیں، جہاں پل کا پتہ نہیں وہاں تو کل نہیں بلکہ برسوں تک کے برسوں کی سوچیں ہیں، اور جس کل کا یقین ہے، لا ریب، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس کے معاملے میں نہیں سوچ رہے۔ یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری غلطی ہے، جسے ہم نے آج کی رات سدھارنا ہے، اور ہم نے کل کا سوچنا ہے، اعمال کا جائزہ لینا ہے کہ قیامت کے دن جس کے جیسے اعمال ہوں گے وہ کس طرح اٹھایا جائے گا، اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ان مراتب یعنی جہاد، حج یا کسی اور نیک کام میں سے کسی مرتبے پر مرے گا، قیامت، روز قیامت اسی پر اٹھایا جائے گا۔ تو پتہ چلا ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ ہم جیسے عمل کرتے ہوئے مریں گے ہمیں اٹھایا جائے گا۔ بڑا تعلق ہے زندگی کے انداز زندگی کا قبر کے ساتھ، حشر کے ساتھ، قیامت کے ساتھ، سزا اور جزا کے ساتھ۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بڑا معاملہ ہے، یہ اٹیچمنٹ ہے، یہ کوئی الگ الگ نہیں ہے۔ دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ ہمیں کہا گیا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کے بارے میں بتایا گیا، سمجھایا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر جان جانے اسے کل کے لیے کیا بھیجا۔ ہمیں سوچنے کی دعوت دی جا رہی ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے کل کا سوچنا ہے، آگے کا سوچنا ہے۔ ہم صرف یہی کا سوچ رہے ہیں، ہم صرف یہی کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ ہم جب لوگوں سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہی نہیں کہ کسی کو جیسے کہ مرنا ہے۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں، اور سناؤ اور سناؤ، یہی کے بارے میں، یہی کے بارے میں، آگے کیا ہوگا، یعنی قبر کا کیا ہوگا، موت کا کیا ہوگا، نزا کا کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، جب مجھے اٹھایا جائے گا، میرا حساب کتاب ہوگا، بارگاہ الہی میں حاضر کیا جاؤں گا، اس وقت میرا کیا ہوگا، میزان عمل پر کیا ہوگا، پل صراط پر میرا کیا بنے گا، جب فرشتے پکڑ رہے ہوں گے اس وقت کیا ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کی جب صدا ہوگی، مجرموں الگ الگ ہو جاؤ، اس وقت میرا کیا ہوگا، میں مجرموں میں ہوں گا یا میں نیکوکاروں میں ہوں گا۔ کہ جب کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ کہا جائے گا کہ مجرموں کو الگ کرو تو 1000 میں سے 999 مجرم الگ کر دیے جائیں گے۔ سوچنے کی بات ہے، میرا کیا ہوگا، میں کہاں ہوں گا، سوچ، تھنک، کیا ہوگا میرا۔ کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخے مار کر۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار۔ یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، سن تجھ کو مجھ میں ہوگی وحشت بھری۔ تو میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، پھر بچا تجھ کو نہ کوئی پائے گا۔ غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے،
نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے نا، مکان کیسے کیسے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے زمین کا گئی جواب کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج بڑی نازک رات ہے، غور کر لیں، سوچ لیں۔ اللہ وہ وقت لائے ہمارے لیے، آج ہی آ جائے کہ ہم سوچتے ہی رہا کریں، ہم سوچتے ہی رہا کریں، ہم غفلتوں سے نکل کر کچھ حقیقی، کہتے ہیں لوگ ریئلٹی، یار ریئلٹی کی بات کرو، گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرو، دیٹ از گراؤنڈ ریئلٹی۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ نہیں ہے۔ آپ جنازے دیکھتے ہیں، یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے۔ ہم نماز جنازہ پڑھتے، گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے۔ یہ راتوں رات پڑا صبح اٹھائی نہیں ہے، گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں نہیں کھلی، گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے۔ جوان طالب العلم میں اپنی جان لے لی، اسٹوڈنٹ نہیں ہے، گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے۔ خودکشی کر کے لڑکی مر گئی بدنامی کے خوف سے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے۔ یہ زمینی حقائق پر مبنی بات نہیں کر رہا میں۔ نوجوان گاڑی میں جا رہے تھے، آگ لگ گئی، سارے کے سارے جھلس کے مر گئے، کیا یہ زمینی حقائق کی بات نہیں کی جا رہی؟ کیا کورونا کے ذریعے جو لاکھوں لاکھ لوگ دنیا سے چلے گئے، کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے؟ اچانک گھبراہٹ شروع ہوئی، پھیپھڑے کام کرنا بند ہو گئے، سانس لینا مشکل ہو گیا، اب سارا آگے کا یاد آ رہا ہے مگر کیا کچھ ہو نہیں پا رہا۔ کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت پر مبنی بات نہیں ہے؟ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد دنیا میں ایوریج 5 کروڑ لوگ مرتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ مرتے ہیں سالانہ۔ کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے؟ مختلف حادثات میں مرنا، ہارٹ اٹیک کے ذریعے مرنا، کورونا وائرس کے ذریعے مرنا، اس کے علاوہ گردے فیل، تو کینسر، تو پتہ نہیں طرح طرح کے، تو بلڈ پریشر، تو ہائی بلڈ پریشر، شریان پھٹ گئی۔ کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے؟ اچانک موت کا آ جانا، کہ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے؟ آگ کا لگ جانا، زلزلوں کا آ جانا، عمارتوں کا گر جانا، فیکٹریوں کا جل جانا، مال کا ضائع ہو جانا، زکوٰۃ دینے والوں کا زکوٰۃ لینے والا بن جانا، کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے؟ کیا اس میں کوئی عبرتیں نہیں ہیں؟ یہ طوفان، یہ زلزلے، یہ آفتیں، یہ تباہیاں، کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے؟ کیا راتوں رات سب کچھ ختم ہو جانا، کیا یہ بھی گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے؟ کیا یہ ضمیری حقائق نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت پر مبنی کوئی باتیں نہیں کر رہا میں؟ کس طرح لوگ دنیا سے دھرا در جا رہے، دھرا در جا رہے، دھرا در جا رہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے لوگ اکثر، جب اس بزم سے اٹھ گئے لوگ اکثر، اور اٹھتے جا رہے ہیں برابر، جب یہ منظر ہے تیرے پیش نظر، تیرا دل یہاں پر بہلتا ہے کیوں کر، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کہاں ہیں یہ سارے ہمارے آگے پیچھے کے لوگ؟ نوجوان ہمارے سامنے سے جا رہے ہیں، بچے ہمارے سامنے سے جا رہے ہیں، کہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، سیلفی بناتے بناتے کھائی سے گر گیا، سیلفی تھی بناتے بناتے ٹرین میں آ گیا، سیلفی بناتے بناتے کیا ہو گیا۔ بڑے نامور لوگ کہاں کے کہاں چلے گئے، نشان مٹ گئے، نام مٹ گئے، ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے، انہیں کوئی جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، ان کی اولادیں ان کے قبروں کے پتے بھول گئی۔ کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے؟ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے،
مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں، یہ آنکھوں سے نظر آنے والی باتیں ہیں، یہ فرضی اطلاعات نہیں ہے، یہ انفارمیشنز نہیں ہیں، یہ کنفرمیشنز ہیں کہ کس طرح لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہسپتالوں میں بستر کم پڑ گئے، وینٹیلیٹ نہیں مل رہے، ویکسینیشن کم پڑ گئی، اتنے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ کیا مسجدوں میں تعداد بڑھ گئی؟ کیا تلاوت کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی؟ کیا روزے رکھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی؟ کیا نماز پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی؟ کیا شراب پینے والوں کی تعداد کم ہو گئی؟ کیا جوا کھیلنے والوں کی تعداد کم ہو گئی؟ کیا نشہ کرنے والوں کی تعداد کم ہو گئی؟ کیا فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں کی تعداد کم ہو گئی؟ کیا ڈرامے دیکھنے والوں کی تعداد کم ہو گئی؟ کیا ناچنے گانے کرنے والوں کی تعداد کم ہو گئی؟ کیا فلمیں ڈرامے دیکھ کر عیاشیاں کرنے والوں کی تعداد کم ہو گئی؟ کیا قتل و غارت گیری کرنے والوں کی تعداد کم ہو گئی؟ کیا نشے کا مافیا، یہ نشہ والی مافیا والوں کی تعداد کم ہو گئی؟ کیا کڈنیپنگ کی تعداد کم ہو گئی؟ کیا جوئے کے اڈے کم ہو گئے؟ کیا شراب کے اڈے کم ہو گئے؟ کیا تفریح گاہ ویران ہو گئی؟ کیا مساجد آباد ہو گئی؟ گراؤنڈ ریئلٹی بھائی، حقیقت پر مبنی بات کرو، یہ حقیقت پر مبنی بات ہے، حقیقت پر مبنی بات ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ آج شب برات ہے، غور کریں، آج جمع ہوئے ہم، اللہ اور اس کے رسول کی مہربانی ہم پر کہ ہمیں جمع ہونا نصیب ہوا، شب برات منانا نصیب ہوا، غور و خوض کرنا نصیب ہوا، اعمال کا جائزہ لینا نصیب ہوا۔ فرمایا گیا اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اپنا حساب کر لو، اکاؤنٹیبلٹی کر لو۔ Today is the day of action, not accountability, and tomorrow is the day of accountability, not action۔ یعنی آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں ہے، کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں ہوگا۔ کل ہم سے حساب مانگا جائے گا، کل ہم سے حساب لیا جائے گا، کل ہم سے ہمارے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، ہمیں کہا جائے گا اس کو پڑھو، ہم کیا پڑھیں گے؟ آج جائزہ لینا ہے، آج غور کرنا ہے، سوچنا ہے، کل کی فکر کرنی ہے۔ بھائی کل کا سوچو، میں کل ہی کی بات کر رہا ہوں، ریئلٹی کی بات کرو، میں ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں، کچھ عقل کی بات کرو، میں عقل کی بات کر رہا ہوں کہ عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے، موت کے بارے میں سوچتا ہے، قبر کے بارے میں سوچتا ہے، قیامت کے بارے میں سوچتا ہے، قیامت کے دن اٹھنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جب میں میزان عمل پر کھڑا کیا جاؤں گا اور میرے نامہ عمل کو تولا جائے گا تو میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا میرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ وہ سوچے گا کہ جب پل صراط پر میں حاضر ہوں گا اور جب لوگ کٹ کٹ کر پل سے گر رہے ہوں گے، مجرموں کو کاٹ کاٹ کے پل سے گرائے جا رہا ہوگا، اس وقت میں پل صراط پر پاؤں کیسے رکھوں گا، میں کس طرح پل صراط پار کر سکوں گا، یہ سوچنا ہوگا، یہ غور کرنا ہوگا۔ جی ہاں، جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، پل صراط، ہم سب کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، اٹس اے ریئلٹی، یہ حقیقت پر مبنی بات ہے، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ پیسہ یہی رہ جائے گا، مال و دولت یہی رہ جائے گا، منصب یہی رہ جائے گا، سب کچھ یہی رہ جائے گا، قبر میں اعمال ساتھ آئیں گے۔ جب قبر میں دفن کر کے جایا جائے گا تو کہا جائے گا کہ آگے، یہ کہا جائے گا آگے کے لیے کیا بھیجا، پیچھے کے لیے کیا چھوڑا، اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ آگے کے لیے نیک اعمال ہیں، آگے کے لیے نیک اعمال ہیں جو ہمیں کام آئیں گے۔ ہم جس طرح یہاں رہیں گے پیارے اسلام بھائیوں، قیامت کے دن اٹھنے کا معاملہ یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھنا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک احرام والے کو اس کی اونٹنی نے گرا دیا جس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ انتقال کر گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اسے پانی اور بیری کے ساتھ غسل دو، اسے 2 کپڑوں میں کفناؤ، اسے خوشبو نہ لگانا اور نہ اس کے سر کو ڈھانپنا، کیونکہ روز قیامت یہ اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا، کیونکہ اس حال میں اس کا انتقال ہوا، جس حال میں انتقال ہوگا اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ سنو،
اے نشہ کرنے والوں سنو، آج ہمارے ملک کی میں بات کروں، 70% تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹی کالجز کے اندر نشہ تقسیم ہو رہا ہے۔ مبالغہ کروں تو شاید گلی گلی میں، کئی گلیوں کے اندر نشے والے نوجوان پڑے ہوئے ملتے ہیں۔ کیا مرد کیا عورت نشے میں مبتلا، نشہ ہی نشہ، اور نشے کی بھی قسمیں، طرح طرح کے نشے، اور اس مافیا کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ انہیں ہدایت دے جن کو ان کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ یہ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، نوجوانوں کی، نوجوان مرد اور عورت کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے، مگر نشہ کرنے والوں سنو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جو دنیا سے نشے کی حالت میں گیا وہ قبر میں بھی نشے کی حالت میں ہوگا، اور جب اسے قبر سے اٹھایا جائے گا اس وقت بھی وہ نشے کی حالت میں ہوگا۔ اب بھی آپ نہیں چھوڑیں گے نشہ، بہت تکلیف ہو رہی ہے نشہ چھوڑنے میں، یہ تکلیف بہت کم ہے، ہفتہ 10 دن مہینہ بھر کی شاید تکلیف ہوگی آپ کو نشہ چھوڑنے میں، مگر تکلیف بہت کم ہے۔ اس تکلیف کا سوچئے جو قبر میں، حشر میں، قیامت کے دن آ سکتی ہے۔ دنیا کی ذلت اور رسوائی تو اپنی جگہ پر، یہاں جان و مال کا جو ضائع ہونا ہے وہ اپنی جگہ پر، یہاں جو دشمنیاں کو ہونا ہے اپنی جگہ پر، یہاں جو نشے کی وجہ سے تباہی آنی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اگر ذرا سوچو کہ روایت جو میں نے آپ کو بیان کی کہ جو دنیا سے نشے کی حالت میں گیا وہ قبر میں بھی نشے کی حالت میں ہوگا، اور جب اسے قبر سے اٹھایا جائے گا اس وقت بھی وہ نشے کی حالت میں ہوگا۔ حضرت سیدنا صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک ہجرے نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر گانا گانے کی اجازت مانگی۔ آج بہت گانا بجانا ہے نا، اسے گانا گانے کی اجازت مانگی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے اجازت نہ دی۔ جب وہ چلا گیا تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان نافرمانوں میں سے جو بغیر توبہ کیے مر جائے گا، اللہ پاک بروز قیامت اسے ایسے ہی اٹھائے گا جیسے وہ دنیا میں مخنث تھا، برہنہ حالت میں، کپڑے کے کسی چتھڑے سے بھی لوگوں سے پردہ نہ کر سکے گا، جب بھی کھڑا ہوگا تو چکرا کر گر جائے گا۔ قیامت کا معاملہ بڑا نازک ہے، ہم دنیا کی زندگی میں قیامت کے تعلق سے سوچ ہی نہیں رہے ہیں۔ یہاں کرنا کیا ہے کہ جس کے تعلق سے قبر و حشر کے اندر کوئی ریزلٹ ہے، ڈے آف ججمنٹ کہتے ہیں نا، فیصلے کا دن ہے، کیا ہوگا قبر میں، کیا ہوگا حشر میں، یعنی ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے، ہم جی رہے ہیں، بس جی رہے ہیں، جسے علم ہی نہیں ہے، معلومات ہی نہیں ہے، ہمیں جیسے کہ کچھ پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ایسا جیسے کہ بدقسمتی کے ساتھ، جبکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اعتقادات، ہماری ایمانیات، ہمارے نظریات کا حصہ ہے، ہمیں اس پر غور کرنا پیارے اسلامی بھائیوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، ہر ایک کو، کیا ملک میں کیا بیرون ملک، ہر ایک کو غور کرنا ہے اور سچی توبہ کرنی ہے کہ ہم برائی کرتے کرتے نہ مر جائیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 275 کے تحت اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جو سود سے متعلق ہے، کہ سود خور قیامت کے دن اسی علامت سے پہچانے جائیں گے، وہ اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جو جو حواس باختہ ہو اور اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہو۔ یہ سود خور کا عالم ہوگا قیامت کے دن کا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، بروز قیامت ہر نیک و بد کو کھڑے ہونے کا اذن ملے گا، یعنی ہر نیک و بد کو کھڑے ہونے کی اجازت ملے گی، سوائے سود خور کے۔
سوائے سود خور کے. وہ یوں کھڑا ہوگا جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے آسیب نے چھو کر حواس خراب کر دیے ہو. یہ سود خور کا عالم ہوگا قیامت کے دن. اور دنیا میں سود لیا، دنیا میں سود دیا، دنیا میں سود کا کاروبار کیا، سودی ادارے، سودی کھاتے، سودی لین دین، کوئی پرواہ بدقسمتی کے ساتھ نہیں کی. قیامت کا انجام آپ کے سامنے. قیامت میں کیا ہوگا؟ یہ سود کی وجہ سے. آج سود لے کر لوگ آسائش کی زندگی گزارنے کا تصور کرتے، سود کے ذریعے بہت سارے کام کر لیتے، بلکہ بدقسمتی کے ساتھ سود پر تو پروموٹ کیا جا رہا ہے، سود پر تو ابھارا جا رہا ہے، سود پر تو ترغیب دلائی جاتی ہے. سود کے ذریعے یہ لے لو، سود کے ذریعے یہ لے لو، سود کے ذریعے یہ لے لو. سود کی پرسنٹیج پر نیگوسیشن ہوتی ہے، اتنا نہیں، اتنا نہیں. کیسے زبان سے یہ ساری باتیں نکلتی ہیں سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کے ساتھ اعلان جنگ. سود کتنی اس کے عذابات ہیں، کتنی اس کی تباہیاں، کتنی برباد. نہ معیشت کھڑی ہو سکتی ہے. یہ جو معیشت پر تبصرے کیے جاتے ہیں نا، معیشت پر جب تک سود ہونا معیشت کھڑی نہیں ہو سکتی. دنیا کے سارے فلسفے ایک طرف کر لو آپ، جب تک سود ہے معیشت کھڑی نہیں ہو سکتی. یہ فائنل ہے. سود یہ معیشت کو برباد کرتی ہے. سود معیشت کو برباد کرتی ہے. سود ایک ایسی دیمک ہے جو معیشت کی لکڑی میں لگ جائے، لاکھ اس کے اوپر آپ پالش اور کلر کرتے رہیں، لاکھ اس کے اوپر آپ کیلے اور ڈنڈیاں لگاتے رہیں، لیکن چونکہ اس کے اندر سود کی دیمک لگ چکی ہے، لہذا یہ لکڑی کھوکھلی ہوئے بغیر رہ نہیں سکتی. اس کی بنیادوں میں دیمک پڑ گئی. یہ تباہی ہو رہا ہے، کیونکہ سود کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. سود کے لیے بربادی ہے. سود کے ساتھ جڑنا ہی بربادی ہے. چاہے گھر جڑ جائے یا معیشت جڑ جائے، فرد جڑ جائے یا کوئی نہ کوئی ادارہ جڑ جائے، سود کے ساتھ جڑے، بربادی کے ساتھ جڑے. اب بربادی کے ساتھ جڑ کر کون سی آبادی کی بات کی جائے گی؟ کون سی آبادی کی بات کی جائے گی؟ سینس لیس ڈسکشن ہے کہ سود کے ہوتے ہوئے بھی معیشت اچھی ہو سکتی ہے. ناممکن ہے، ناممکن. اس لیے سود کو چھوڑنا ہوگا اپنے گھر کو بچانے کے لیے، اپنی قبر کو بچانے کے لیے، اپنی آخرت کو بچانے کے لیے. اپنی دنیا سنوارنی ہے، اپنی آخرت سنوارنی ہے. سود سے نجات پانی ہوگی وتھ امیڈیٹ ایفیکٹ، فوراً. ورنہ یہ تباہی ہے. سود صرف تباہی ہے. سود صرف تباہی ہے. کوئی خیر کا پہلو سود میں ہے ہی کوئی نہیں. نتھنگ، نیور، نیور، نیور ایور، پاسبل ہی نہیں ہے. اللہ آپ کو مجھے بچنے کی توفیق عطا فرمائے سود کی نحوست سے. تو جو سود خور ہوگا وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، سود سے نجات دے. اللہ کریم ہمیں رشوت سے نجات دے. اللہ کریم ہمیں یہ بددیانتی، یہ خیانت، ان تمام کیا رکھا ہے یار. آج تو حساب کتاب کرنے بیٹھے ہم لوگ، اپنا حساب کتاب کرنے بیٹھے ہیں نا. کیا رکھا ہے ان میں؟ کیا بناؤ گے اسے کھاتے سے بیک اکاؤنٹ کو جس میں حرام کا پیسہ، سود کا پیسہ، قبضے کا مال کا پیسہ، قتل و غارت گری کا پیسہ، یتیموں کا حق کھا لیا، بیواؤں کا حق کھا گئے، وارثوں کا حق کھا گئے. کیا ملے گا؟ قوموں کا مال کھا کر کچھ نہیں ملنا. دنیا سے چلے جانا ہے اور حساب دینا ہے. حساب دینا ہے. کوئی سفارش، کوئی تعلقات کام نہیں آئیں گے. قیامت کا معاملہ بڑا نازک ہے. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کا جو معاملہ رب کائنات کا، اللہ اللہ اللہ، وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، خدائے قہار ہے غضب پر. اعلیٰ حضرت دکھتے ہیں، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر.
بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے. یہ حال ہوگا. قیامت کا روز بڑا نازک ہے، حساب کتاب کا دن ہے. نامہ اعمال ہاتھ پہ دیے جائیں گے، پڑھنے کو کہا جائے گا. بتاؤ سود خور کیسے پڑے گا؟ رشوت کا لین دین کرنے والا کیسے پڑے گا؟ بدکاریاں کرنے والا کیسے پڑے گا؟ خیانت کرنے والا کیسے پڑے گا؟ ذرا سوچے تو صحیح. سوچنا ہے نا، آج تو سوچنے کے لیے بیٹھے نا. سوچے کیسے پڑیں گے؟ رب لوٹنا تو رب کی طرف ہے نا. کیا تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے؟ لا ترجع، بالکل رب کی طرف لوٹنا ہے، وہیں جانا ہے. اور پھر وہاں سارا معاملہ ہے. 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت کا. حساب کتاب ہے. یہ یاد رکھے حساب کتاب ہے. اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. آؤ حساب کتاب کی تیاری کریں اور اپنے اعمال کا جائزہ لے کر سچی توبہ کر کے نیکیوں بھری زندگی گزارے. صلو علی الحبیب. اس کڑی دھوپ کو کیوں کر جھیلے، شعلہ زنار ہے کیا ہونا ہے، شعلہ زنار ہے کیا ہونا ہے. ان کو رہا ان کو رحم تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے. لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، لے وہ حاکم کے سپاہی آئے. صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے، اور وہاں نہیں بات بنانے کی مجال. یعنی وہاں جو ہے نا قیامت کے دن بات بنانے کی مجال نہیں ہے. نہیں، وہاں تو اللہ فرماتے وہاں بات بنانے کی مجال ہی نہیں ہے. چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے، وہاں تو ماننا ہی پڑے گا. یہ دنیا میں جو ہم یہ بہانے بناتے وہ بہانے بھائی آپ کو نہیں پتا، جی جناب آپ کو نہیں پتا، آپ کیا جانے ہو، یہ ساری باتیں یہیں رہ جائیں گی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں واہ نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے. واہ نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے. اور ساتھ والوں نے یہی چھوڑ دیا، قبر میں جائیے دفنا کے چلے جائیں گے ساتھ والے. ساتھ والوں نے یہی چھوڑ دیا. بے کسی یار ہے کیا ہونا ہے، بے کسی یار ہے کیا ہونا ہے. آخری دید ہے آؤ ملنے، رنج بیکار ہے کیا ہونا ہے. اور دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے. جانے والوں پہ یہ رو
رونا کیسا بندہ ناچار ہے، کیا ہونا ہے، نظر میں دھیان نہ پٹ جائے کہیں، یہ ابد پیار ہے، کیا ہونا ہے، اس کا غم ہے کہ ہر ایک کی صورت گلے کا ہار ہے، کیا ہونا ہے، باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے، باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے، پر کہاں بار ہے، کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا اڑتے ہو، ہنستے اٹھو، کیوں رضا اڑتے ہو، ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے۔ پیارے اسلامی بھائی